بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوگے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مہربانی فرما کر ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور نئے یوٹیوبرز کو بھرپور تعاون کیجیے۔ یہ بات میں ہمیشہ سب کے لیے کہتا ہوں، کبھی اپنے لیے نہیں کی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایک نئی اسٹوری کی جانب جو اخلاق صاحب نے لاہور سے بھیجی ہے۔ کافی تکلیف دہ اور خوفناک اسٹوری ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اپنا تعاون جاری رکھیں۔ آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ میری اور مہوش کی شادی بہت ساری رکاوٹوں اور تکلیفوں کے بعد آخر انجام پائی۔ میں بہت خوش تھا کہ مجھے آخر کار میری محبت مل گئی۔ یہ تقریباً ہر انسان کو خواب ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرے اسی سے اس کی شادی انجام پائے۔ میں بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل تھا۔ مہوش میری خالہ کی بیٹی تھی اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت تھی، اور خاندان کے بہت سارے لڑکے اس سے شادی کے خواہشمند تھے۔ اس کے علاوہ میں بھی اچھی خاصی شکل و صورت کا مالک انسان ہوں اور ایک کامیاب زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے خاندان میں کزنیں اور کچھ اور بھی رشتے میرے لیے آئے تھے جو میرے سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن میری زندگی کا واحد مقصد مہوش سے شادی کرنا تھا۔ میں نے سب کو ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ سب جانتے تھے یہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بالآخر ہماری شادی ہو گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہم نے شادی کے پہلے دنوں میں بہت گھوما پھرا۔ میں مہوش کو ناردرن ایریاز میں لے کے گیا کیونکہ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہاں پہ گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ ہماری زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ اللہ پاک نے ہمیں چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام ہم نے عمر رکھا۔ ہم بہت خوش تھے، لیکن اچانک سے مہوش کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے پہل تو یہی سوچا کہ نارمل طبیعت خراب ہوگی، شاید موسمی بخار ہے یا کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تجویز کیں، ساتھ میں یہ بھی کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 روز میں خاتون کو آرام آ جائے گا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ مہوش کی کبھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی اور کبھی تو اتنی طبیعت خراب ہو جاتی کہ ہم سب پریشان ہو جاتے، آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا کہ مہوش کی طبیعت یوں خراب ہوتی۔ شادی کو تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے تھے۔ ہم دونوں کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ مہوش اور میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، اور مہوش اچھی بیوی کے علاوہ گھر کی اچھی بہو بھی ثابت ہوئی تھی۔ میرے گھر والے اس سے بہت خوش تھے۔ وہ تھی بھی ایک بہت اچھی انسان۔ اس کے والدین نے اس کی بہت اچھی پرورش کی تھی، لیکن شاید ہماری خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی یا کچھ اور ہی معاملہ تھا جو کہ سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ مہوش تقریباً پچھلے 6 مہینے سے اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ کبھی تو بالکل ٹھیک رہتی، ہفتہ 10 دن اسے کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن جب بیمار پڑتی تو 2 ہفتے چارپائی پہ ہی پڑی رہتی۔ وہ کہتی میرا جسم دکھ رہا ہے، میرے سر میں شدید درد ہے۔ مہوش اب بالکل چارپائی پہ لگ کے رہ گئی تھی۔ وہ کوئی کام کاج نہ کر سکتی تھی۔ سب گھر والے اس کی اس حالت کو دیکھ کے کافی پریشان تھے۔ سب سے زیادہ پریشان تو میں تھا، کیونکہ وہ میری محبت تھی اور میری بیوی بھی۔ میں اس کو اس حالت میں دیکھ کے بہت تکلیف میں رہتا تھا۔ مہوش کی بیماری کی وجہ سے میری نوکری بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ ہر کچھ دنوں کے بعد مجھے جاب سے چھٹی لینی پڑتی تھی۔ یقیناً جہاں پہ آپ نوکری کرتے ہیں وہاں پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اتنی چھٹیاں کہیں بھی نہیں مل سکتی، لیکن چونکہ میں ایک اچھا ورکر تھا تو میری کمپنی مجھے آرام سے چھٹی دے دیا کرتی تھی۔ ایک دن مہوش صبح اٹھی، اس کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چکرا کے صحن میں گر گئی۔ اس کا سر فرش پہ جا کے لگا اور پھٹ گیا۔ میں چیختا اٹھا، میری والدہ اور والد بھی آ گئے۔ میرے بہن بھائی بھی اس وقت مہوش کے پاس موجود تھے۔ ہم نے فوراً ایمبولینس منگوائی اور مہوش کو ہاسپٹل لے گئے۔ جیسے ہی مہوش کا سر زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی
اور جیسے خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ مہوش کے سر میں گہرا کٹ آیا تھا۔ ڈاکٹر نے سٹچز لگا کے وہاں پہ مرہم پٹی کر دی تھی۔ مہوش کو 3-4 گھنٹے ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ہم گھر لے آئے۔ اس وقت مہوش ہوش میں تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کا ماتھا چوما اور پوچھا آخر تمہیں کیا ہوا تھا؟ مہوش نے کہا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا ہے۔ اس کے بعد چکرا کے میں فرش پہ جا گری۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں نے کہا میں کمرے سے دیکھ رہا تھا تم باہر نکلی اور لڑکھڑا کے گر پڑی۔ میں نے کسی کو تمہیں دھکا دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مہوش نے کہا میں قطعی طور پہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہی۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا تھا، مجھے جو محسوس ہوا میں نے آپ کو چوں کا توں بتا دیا۔ یہ بات سن کے میں کافی پریشان ہوا، لیکن مہوش پہ اپنی پریشانی ظاہر نہ کی۔ مہوش کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورتی ماند پڑ چکی تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، مہوش کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا تھا، اس لیے شاید خاندان کے دوسرے لڑکے بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں اس بات کا قطعی طور پہ علم نہیں تھا کہ مہوش کے ساتھ دوسرے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ یہ بات میں آگے چل کے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مہوش جب گری، اس کا سر پھٹا تو ٹھیک ہونے کے بجائے زخم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے سر میں ٹیسیں اٹھتی تھیں اور وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھی۔ میں نے اپنے باس سے بات کی اور 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ باس کو تھوڑی سی بات ناگوار گزری، لیکن جب میں نے انہیں اپنے گھر کی حالات کے بارے میں بتایا کہ میری بیوی کی حالت سخت خراب ہے، انہوں نے میری چھٹی اپروو کر دی۔ چھٹی لینے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم مہوش کے پاس گزرے تاکہ میں اس کا ٹھیک سے خیال رکھ سکوں۔ ابھی ہمارا بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا جس کی دیکھ بھال مہوش کے تو بس کی بات نہیں تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور مہوش کی حالت دن بدن خراب ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مہوش کے سر کے بال گرنا شروع ہو گئے۔ میں بہت حیران تھا۔ میں نے سوچا خدا نخواستہ اسے کہیں کینسر کا مرض لاحق نہ ہو گیا ہو۔ میں نے اس کا وہاں بھی چیک اپ وغیرہ کرایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کینسر جیسی موذی مرض کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن حیران کن طور پہ مہوش کے اوپر کسی قسم کی بیماری کی تشخیص نظر نہیں آ رہی تھی۔ مہوش دن بدن جیسے گھلتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میں اندر سے روز مرتا تھا۔ میرے گھر والے بھی سخت پریشان تھے۔ آخر وہ تکلیف والی گھڑی آ گئی جب مہوش ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کے اس جہان فانی سے رخصت کر گئی۔ میں وہ دن کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا جب مہوش نے میری گود میں سر رکھے ہوئے میری جانب دیکھتے ہوئے آخری سانس لیا اور ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ ہم سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ مہوش چارپائی پہ ایسے پڑی تھی جیسے ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ مہوش کی خوبصورتی، جس کی خوبصورتی پہ سارا خاندان تعریفوں کے پل باندھتے نہ رکتا تھا، آج ایک ڈھانچہ نما انسان مردہ حالت میں چارپائی پہ پڑا تھا۔ میں اس کو زیادہ دیر تک نہ دیکھ پایا اور اٹھ کے چیختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابا جان نے احتیاطاً 1122 کو کال کی تاکہ پتہ تو چلے کہ کہیں کومے میں نہ چلی گئی ہو۔ وہ آئے، انہوں نے تشخیص کی آپ کا مریض اس دنیا سے جا چکا ہے۔ پورے گھر کے لیے ماتم اور صدمے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی۔ جوک در جوک لوگ ہمارے گھر میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ محلے والوں کو بھی اس بات کی خبر ہو چکی تھی۔ مہوش اتنی ملنسار تھی کہ محلے والوں سے بھی بہت اچھے سے سلوک رکھتی تھی۔ سب بہت غمگین تھے کہ اتنی پیاری لڑکی اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی کے کچھ عرصے بعد ایک بچے کو چھوڑ کے اس دنیا سے چلی گئی۔ خیر میں نے صبر کیا، مہوش کو سپرد خاک کیا۔ جنازے سے فارغ ہو کے لوگوں سے تعزیت وغیرہ کی، لوگوں نے میرے سے آگے تعزیت وغیرہ کی۔ خیر دن گزرتے گئے، میرا کسی چیز میں دل نہ لگتا تھا۔ میری بہن اور میری امی میرے بیٹے کا خیال رکھا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھار اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے زاروں قطار روتا، لیکن بچے کے سامنے کبھی زیادہ اس لیے بھی نہ روتا کہ اس پہ رونے کا اثر نہ ہو، کیونکہ بچے اپنے والدین سے کافی کچھ سیکھتے ہیں۔ خواہ وہ بھی چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا تھا کہ اس کے سامنے زیادہ نہ رویا کروں، لیکن جب ضبط کے دامن ٹوٹ جاتے تو اپنے بچے کو سینے سے لگا کے خاموش سسکیوں سے روتا رہتا۔ خیر ایک دن میں سویا ہوا تھا،
مجھے عجیب و غریب سا خواب آیا اور میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے جب گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ خواب بہت عجیب و غریب تھا۔ مہوش میرے ساتھ کھڑی ہوئی میری جانب سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو، لیکن کچھ بولے بغیر وہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پانی کا گلاس پیا، دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ 4-5 دن کے بعد مجھے پھر ایک عجیب سا خواب آیا، جیسے مہوش مجھے کچھ اشارہ کر رہی ہو اور بتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں حیران تھا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ ہر کچھ دن کے بعد مہوش میرے خواب میں آتی، خاموشی سے میری جانب تکتی رہتی اور پھر اچانک غائب ہو جاتی۔ میں اس خواب کو لے کے بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔ میں نے دوبارہ سے نوکری شروع کر دی تھی، کیونکہ کام کیے بغیر گزارا تو ممکن نہیں تھا۔ اپنا آپ مار کے میں سارا دن نوکری پہ بیٹھا رہتا اور رات گئے تک گھر سے باہر رہتا۔ میری اس حالت کو دیکھ کے میرے والدین کافی پریشان تھے۔ ایک دن والدہ نے میرے سے کہا، بیٹا میں چاہتی ہوں تمہاری دوبارہ شادی کر دی جائے۔ یہ بات سننی تھی کہ میں وہاں سے اٹھ کے جانے لگا۔ والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور انہوں نے کہا، تم ابھی جوان ہو، تمہارا چھوٹا بیٹا بھی ہے، زندگی ایسی نہیں گزرے گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والدہ نے مجھے فوراً سینے سے لگایا۔ میں نے کہا، والدہ برائے مہربانی اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں مہوش کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا، وہ میری محبت تھی، ہمارا ساتھ بہت تھوڑا تھا، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ ابھی تو میرا غم بھی ہلکا نہیں ہوا اور آپ دوبارہ شادی کی بات کر رہی ہیں۔ والدہ نے کہا، بیٹا زندگی ایسے کبھی نہیں گزرتی، تمہیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ابھی تو اس بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتا، وقت آنے پہ اس بارے میں بات کریں گے۔ آج کی رات جب میں سویا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہوش دوبارہ میرے خواب میں آئے گی۔ مہوش میرے خواب میں آئی اور باقاعدہ بول کے کہا، ظالموں نے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور یہ موت کے تعویذ ڈالے گئے ہیں جو کہ تمہیں فلاں جگہ پہ مل جائیں گے۔ میں نے خواب میں مہوش سے پوچھا، مہوش کیا مطلب ہے تمہارا؟ موت کے تعویذوں سے ہمیں جدا کیا گیا؟ مہوش روتے ہوئے بولی، ہاں اخلاق، ہمیں موت کی تعویذ ڈال کے ایک دوسرے سے جدا کیا گیا۔ تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان کی وہ عورت جو اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی تھی، یہ اس نے ظلم کیا ہے اور میرے اوپر موت کے تعویذ ڈال کے مجھے تم سے جدا کر دیا۔ میں اس وقت مہوش کو دیکھ کے رو رہا تھا۔ جیسے ہی میں مہوش کا ہاتھ تھامنے لگا، وہ غائب ہو گئی اور میں اٹھ پڑا۔ میں اٹھتے ساتھ ہی رونا شروع کر دیا۔ میں یہ خواب دیکھ کے اتنا غمگین ہوا کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا میں اس خواب کا تذکرہ کسی عالم دین سے کروں گا، دیکھتے ہیں وہ آگے سے مجھے اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ خیر، میں آفس سے ظہر کی نماز کے لیے مسجد کی جانب چل پڑا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آ رہے تھے۔ جب مسجد تقریباً خالی ہو گئی تو میں امام صاحب کے پاس جا پہنچا۔ وہ باریش بزرگ انسان تھے۔ میں نے ان سے مصافحہ کیا اور ان سے درخواست کی، جناب مجھے آپ کا تھوڑا ٹائم چاہیے۔ اور انہوں نے نہایت شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا ضرور، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے التجانہ لہجے میں کہا، جناب میں کچھ عرصے سے ایک تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ہماری شادی تقریباً 3 سال چلی اور وہ وفات پا گئی، لیکن پچھلے 1-1.5 مہینے سے مجھے عجیب و غریب خواب آ رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنے خواب کی ساری تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، بیٹا اپنے ان خوابوں کا کسی سے ذکر مت کرنا، ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو، تمہاری بیوی خواب میں آ کے تمہیں اشارہ کر رہی ہو کہ اس کے اوپر موت کے تعویذ ڈالے گئے۔ دنیا بہت بے وقوف ہے، لوگ غصے اور لالچ میں اور بدلے کی ضد میں لوگوں کی جان تک لے لیتے ہیں۔ یہ ایک نہایت گھنونا عمل ہے اور توبہ استغفار کرنی چاہیے، ایسے عمل سے کسی کی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوتا، جو بدلے کی یا جیلسی میں آ کے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں اور آخر اس گندے کھیل میں لوگوں کی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے ان سے ذکر کیا، محترم میری بیوی خواب میں مجھے ایک دفعہ یہ کہہ کے گئی کہ تمہیں پتہ ہے وہ آنٹی جو اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے انکار کر دیا تھا تو انہوں نے غصے میں آ کے میرے پہ موت کے تعویذ ڈالے اور میں اس دنیا سے تکلیف کی حالت میں چلی گئی۔ لیکن مجھے اس نے ان آنٹی کا نام نہیں بتایا۔ میری وائف کے لیے کافی لوگ رشتہ لے کے گھر آتے تھے، باہر سے بھی اور فیملی سے بھی۔ اب میں اس بات کا تعین کس طرح کروں
कि किस औरत ने मेरी बीवी की जान ली। ये तो सीधा सीधा कत्ल है। इमाम साहब ने शफकत भरे लहजे में मेरे सर पे हाथ रखा। बेटा, इस तरह दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। मैं तो चाहूँगा तुम इस बात को दरगुजर करो और अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ कर दो। मैं बहुत गमगीन और दुखी लहजे में बोला, इमाम साहब, ये एक कत्ल है। मेरी बीवी मुझे बार बार इशारा कर रही है। मेरी बीवी ने मुझे बाकायदा आंटी के बारे में बताया है और कहा कि उसने मुझे मौत के तावीज़ डाल के कत्ल किया है। मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। इमाम साहब ने कहा, मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, आपने 3 दिन वो वजीफ़ा करना है। अगर आपने ठीक से किया तो उस औरत का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। मैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चल पड़ा। मैंने उसी रात वो कलाम पाक पढ़ के सोना और तीसरे दिन मुझे उस मनहूस औरत का चेहरा अपनी आंखों के सामने नज़र आ गया। मैं उठा और बहुत शदीद गुस्से में अपनी अम्मी के रूम की जानिब चल पड़ा। फिर सोचा सुबह अम्मी से बात करूंगा। मैं उस रात बिल्कुल ना सो पाया। उस दिन छुट्टी का दिन था। मैं सुबह नाश्ते पे अम्मी के पास बैठा, अब्बू भी बैठे हुए थे। नाश्ता करते करते मैंने ख्वाब के बारे में बताना शुरू किया। जिस मुसलसल तकलीफ़ से पिछले 2-3 महीने से मैं गुज़र रहा था, अपने वालिदैन के गोश गुजार कर दी। और फिर मैंने इमाम साहब से मुलाकात का जिक्र किया और फिर इस वजीफ़े के बारे में भी बताया। मेरे अम्मी अब्बू ये बात सुन के बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने कहा, हम महविश के घर जाके ये सारी बात गोश गुजार करते हैं। दोनों ने मेरी बात से इत्तफाक किया। खैर, हम तीनों तैयार होके महविश के घर चले गए। महविश के वालिदैन ने हमें देखा और उनकी वालिदा की आंखों से किस तरह आंसुओं की बारिश जारी हो गई। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और हज़ारों कतार रोती रहीं। यकीनन उनका दुख बहुत बड़ा था। उनकी औलाद थी जिनको उन्होंने खो दिया था। मैंने थोड़ी देर के बाद उन्हें सारा मामला गोश गुजार कर दिया। आंटी ने जब ये सुना तो आंटी ने मज़ीद रोना शुरू कर दिया। आंटी ने कहा, ऐसे खबीस लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं जो अपनी अना और ज़िद में आके लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बेटा, अल्लाह पाक ने उस औरत को शायद सज़ा दे दी है। उसका बेटा और वो एक सफ़र में जाते हुए एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गए थे। उनकी मौत इतनी बुरी आई थी कि उनके चेहरे मसख हो चुके थे। उनके जिस्म के अज़ा कट के दूर जा गिरे थे। और तुम सुन के हैरान हो गए कि उस औरत का नीचे वाला धड़ ही गायब हो चुका था। वो तो कहीं मिला ही नहीं। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह मसख हुआ था कि हम आपको बता नहीं सकते। वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे जो महविश के लिए अपने बेटे के लिए रिश्ता करने के लिए बज़िद थे। लेकिन क्योंकि हमने यही सोचा था कि हम अपनी बेटी पे कोई जबर नहीं करेंगे, जहाँ वो चाहेगी उसकी वहीं शादी करेंगे, अल्लाह पाक ने ऐसी जलील औरत को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया। उसकी मौत इतनी भयानक नाक थी कि लोग उसके जनाजे के पास बैठने तक के लिए गवारा नहीं कर रहे थे। उसके जिस्म से अजीब सी बदबू उठ रही थी। उसको थोड़ी देर के बाद ही दफना दिया गया। व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। इसमें हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। हमारे माशरे में लोग ज़िद और अना में आके जादू और मौत के तावीज़ों के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। आपसे गुजारिश है, आप ऐसे खबीस और गंदे अमल से हमेशा दूर रहिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस बात की तंबीह कीजिए कि अगर आपको आपका मकसद हासिल नहीं होता तो कतई तौर पे गैर अखलाकी, गैर शरई और गैर कानूनी कामों में कभी भी मुदाखलत ना करें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।